کرام السلام علیکم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایام عزا کا یہ آخری ہفتہ ہے۔ خداوند عالم ہماری تمام تر اس عزا کو قبول کرے اور مولا حسین کے سچے اور مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ عظمت امام حسین علیہ السلام کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اللہ نے پھر آپ حضرات کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے ہمیں، اور اب کی سال جس عنوان سے یہ جتنی مجالس ہیں یہاں پہ ہونی ہے، اس کا عنوان ہے حقیقتیں۔ کچھ ایسے حقائق ہیں قرآن مجید میں اور ہمارے مذہب میں جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت ذات اور صفات سے الگ ہوتی ہے۔ ایک انسان کی ذات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات ہوتی ہیں۔ جو ذات اور صفات کے درمیان کی چیز ہے اسے حقیقت کہتے ہیں۔ اللہ میں اور بندے میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی صفات ہے اور اس کی ذات ہی حقیقت ہے۔ حقیقت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، حقیقت کو شعور سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ذات وہ ہے جو دکھتی ہے، حقیقت وہ ہے جسے شعور سمجھتا ہے، صفت وہ ہے جو حقیقت کو بتاتی ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیں کہ لوگ حقیقت تک نہیں پہنچتے تھے، ذات کو سمجھتے نہیں تھے، صفات دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ اگر مولائے کائنات کی ذات کو پہچانتے، حقیقت تک پہنچتے تو صفات دیکھ کر خدا نہ کہتے۔ علی کو خدا وہ کہے گا جو خدا کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ایک استاد نے بڑا عجیب سا جملہ کہا تھا کہ علی کو خدا کہنے والے غالی نہیں مقصر ہیں۔ توجہ فرمائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ جملہ آپ لے گئے تو بہت لطف اٹھائیں گے۔ علی کو خدا کہنے والے
غالی نہیں ہیں، مقصر ہیں۔ وہ خدا کو سمجھتے تو علی کو خدا نہ کہتے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وہ خدا کو کھینچ کر علی تک لے آ رہے ہیں۔ بہت عجیب سی بات ہے۔ تو ان حقائق کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے، اور در حقیقت معرفت ہے، در حقیقت چیزیں ہیں۔ آج جو ایک آیت ہے جس پر بہت زیادہ اختلاف رہا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے بحث کی ہے، لیکن وہ آیت ہی دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مذہب تشیع میں اور دوسرے مذاہب میں جو بڑا فرق ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسلمان تو سارے ہیں، اور ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم سے زیادہ فراغ دل کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے علماء نے، ہمارا جو مرکز علم ہے، اس نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، جبکہ کام وہ کفر والا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہتا ہے تو کام کفر والا ہے، لیکن ہم اتنے فراغ دل ہیں کہ اسے بھی کافر نہیں کہتے، جبکہ حقیقت میں وہ کافر ہے۔ لیکن ہمیں اپنے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان تو ہیں، سارے مسلمان ہیں، لیکن ہم شیعہ کیوں ہیں؟ ہم شیعہ کیوں ہیں؟ ہمارا شیعت کی آخر میں حقیقت کیا ہے؟ وہی حقائق جو ہے حقیقتیں۔ شیعہ کیوں ہیں ہم؟ کوئی نہ کہیں نظریات میں فرق ہے تبھی تو شیعہ ہیں، کہیں نہ کہیں اختلاف ہے تبھی تو شیعہ ہیں، کہیں نہ کہیں ہم کسی کو لعنت اللہ کہتے ہیں تبھی تو شیعہ ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کو رضی اللہ نہیں مانتے تبھی تو شیعہ ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیعوں میں اور دوسرے مسلمانوں میں جو شرعی اور مذہبی اختلاف ہے، جسے اختلاف ضروری ہے، چونکہ اگر اختلاف نہ ہوتا تو پھر ہم اپنے مذہب پر قائم کیسے رہے؟ جو علماء کے درمیان بین السطور باتیں ہوئی ہیں اور ہزاروں جلدوں میں 1100 سال کی محنتیں بند پڑی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مذہب وہی ہے جو علماء بتا گئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلا فرق کیا ہے؟ چلیے سب چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ پر آئیے۔ رسول اللہ کو جو معتزلی ہیں، جنہیں ہم مثال کے طور پر بریلوی کہہ لیں، یا جو لوگ سنی حضرات ہیں، وہ رسول اللہ کو معصوم کوئی نہیں مانتا ہے سوائے شیعوں کے۔ کوئی معصوم نہیں مانتا۔ بات اچھی لگ رہی ہے آپ کو؟ پہلا دن ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا ماحول تھوڑا سا بنا لوں، اور یہ ہمیشہ سے میرا ایک طریقہ رہا ہے کہ انفارمیٹیو مجلس میں پڑھتا ہوں۔ ہم سے بڑے بڑے خطیب پڑھ کے چلے گئے، میری کیا اوقات ہے؟ مجھے جو آتا ہے مولا کے در سے ملا ہے میں آپ تک پہنچا دوں گا، لیکن واقعاً آپ کو احساس ہوگا 2-4 مجلس کے بعد کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے آئے ہیں۔ حقیقت کے معنی یہ ہیں کہ جب تک ہم فکروں کے بتوں کو نہیں توڑیں گے، 20 سال پہلے کوئی ترجمہ ہو گیا، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کا ایک ہی ترجمہ تھوڑی ہے، اہل بیت نے کہا 70 ترجمہ ہے، ہم ایک ہی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے دوسرا ترجمہ کر دیا تو آپ کو برا لگنے لگتا ہے، دوسرا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ حدیث اس وقت یاد نہیں آتی آپ کو کہ قرآن کے لفظ کے 70 معنی ہیں، اور ہر 70 معنی کے 70 باب ہیں، ہر 70 باب کے 1000 معنی ہیں، اور پلٹ کے کہا کہ ہر معنی میری طرف آ جائے تو تفسیر بھی رائے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اگر کسی آیت سے آپ نے اہل بیت کی فضیلت کو ثابت کر دیا تو تفسیر باہر رائے نہیں ہے، اس سے کہ قرآن آیا ہی اہل بیت کے لیے ہے۔ قرآن ہمارے پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا ہے، قرآن اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو سنی حضرات ہیں وہ رسول کو معصوم نہیں مانتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ رسول جس وقت وحی آتی ہے اس وقت وہ معصوم ہوتے ہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو معصوم نہیں ہوتے۔ ایک طبقہ ہے جسے ہم دیوبندی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول معصوم نہیں ہوتا لیکن گناہ کبیرہ نہیں کرتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جسے ہم اہل حدیث کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، رسول سے گناہ کا امکان ہے
معصوم نہیں ہے، اور حتیٰ کہ وہ گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ رسول ہمارے جیسا بشر ہے، اور وہ ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے تھا۔ پوسٹ مین کا لفظ ہے آج کی کتاب میں، انہوں نے جسے پوسٹ مین ہے آپ تک اس نے پیپر پہنچایا اور وہ چلا گیا، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اس کی ذات رسالت سے کبھی جدا نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ معصوم کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ گناہ نہ کرنے والا۔ ایک 15 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے اور کہے جی ہم گناہ نہیں کرتے تو معصوم ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ کی طرف سے معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم میں وہ رسول بھیجا گیا ہے اس میں اس کے برابر کا کوئی باشرف نہ ہو، یہاں تک کہ حسب نسب میں بھی برابری نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا ہمارا جو بھی، اب دیکھیے یہیں پر ایک بحث ہے، اور عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے، آغا اللہ سلامت رکھے، وہ حوالے بھی ان کے پاس 50 ہم سے زیادہ ہوں گے چونکہ ان کی نظر ان میٹر میں بہت زیادہ ہے۔ اس نے کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ۔ توجہ فرمائیں، اس نے کتاب ایسی ہے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک سطر اس کا فتنہ ہے، اور اس کے جواب میں 2 کتاب آئی ہے۔ ایک صاحب ابقات نے لکھنؤ سے حامد حسین صاحب نے ابقات الانوار لکھا، اور ایک کتاب لکھی شہید ثالث نے احقاق الحق۔ اس کے علاوہ بہت کتابیں آج تک اس کے فتنے پر لکھی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، توجہ فرمائیں، جب رسالت پہ بحث ہوئی، بحث بہت لمبی چوڑی ہے، 2-4 باتیں آپ کو سنائے دوں۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول رسالت کے عہدے پر ہوتا ہے تو اس کی بات رسالت کی بات ہے، لیکن جب وہ رسالت کے عہدے سے ہٹتا ہے، یعنی مسجد سے ہٹتا ہے، منبر سے ہٹتا ہے، تو اس کی بات رسالت کی بات نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، جب رسول منبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کہہ رہے ہیں، کون لکھ رہا ہے؟ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اپنے مسلک کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، جو شیعوں کے خلاف سخت ترین کتاب لکھی گئی، ایک ایک لفظ شیعت کے خلاف لکھا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول جب منبر پر ہے یا مسجد میں ہے تو رسول ہے، گھر میں ہمارے جیسا بشر ہے۔ تو صاحب اوقات نے بڑا پرلطف جملہ لے کے کہا، محدث دہلوی آپ تو شیعہ ہو گئے۔ آپ پہنچے ہی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا میرے ساتھ چلیں، ویکینڈ میں مجلس پڑھنا بڑا سخت ہوتا ہے، 4-5 مجلسیں کر کے آپ آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، محدث دہلوی آپ تو شیعہ ہو گئے۔ کیسے؟ آپ نے یہ کہا کہ جو منبر پہ بات ہو، جو مسجد میں بات ہو، وہ رسالت کی بات ہے۔ جیتے رہو بیٹا۔ جو گھر میں بات ہو وہ رسالت کی بات نہیں ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے، علی کو مولا گھر میں بنایا تھا یا منبر پہ بنایا تھا؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ علی کو مولا تو منبر پہ بنایا تھا، تو یہ بات تو رسالت کی ہے۔ اگر آپ گھر کی بات چھوڑ دیں تب بھی شیعہ ہیں۔ آئے میں کیا کہہ گیا، مسئلہ تو گھر کی باتوں سے خراب ہوا ہے نا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بحث آئی کہ نہیں، رسول ہمارے جیسے بشر ہیں۔ بس یہیں تک لانا تھا آپ کو، تمہید تھی یہ، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں رسول سے کہا ہے کہ کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ شیعہ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، کیا کہنا، اہل بیت کا کرم جب ہوتا ہے نا کسی کے اوپر تو اسی کو کرم کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کرم یہ نہیں کہ آپ کو اچھی روٹی دے دے، کرم یہ ہے کہ دشمن کے دانت تلے انگلی دب جائے۔ آپ ذرا صلوات پڑھیں تو میں آیت پڑھتا ہوں اور اس پہ کچھ باتیں کر لیتا ہوں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ میں بات چھیڑوں، بہت ہی انفارمیشن ہے
اور انشاءاللہ بہت خوش ہو کے آپ جائیں گے. میں آتے ہیں آپ ہماری وجہ سے یا کسی کی وجہ سے، مولا کی وجہ سے، آپ کی عزت کرنا فرض ہے، لیکن جائیں تو کچھ سمجھ آئے کہ بہرحال ہم نے کچھ محنت کر کے آپ تک پہنچا دیا ہے. ذرا ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آیت آ رہی ہے، بڑی مشہور آیت ہے اور اس کو بڑا مدعا بنایا گیا ہے. قل، سورہ، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے رسول کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، بے شک تمہارا اللہ ایک ہے. اس کو دلیل یہ بنایا جاتا ہے کہ رسول بشر ہے. توجہ فرمائیں، جبکہ یہ اس آیت میں 4 دلیلیں ہیں کہ رسول بشر نہیں ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اسی آیت میں 4 دلیلیں ہیں. اسی آیت نے رسول کو بشر ہونے سے بچایا ہے. توجہ فرمائیں. کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ رسول خود نہیں کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں، اللہ کہلوا رہا ہے کہ کہو. اگر یہ کہہ رہا تھا قل انا بشرن، توجہ کریے گا، یہ بڑی عربی کی ٹیکنیکل، قل انا بشرن، اے رسول کہہ دو میں بشر ہوں، تو یہاں سمجھ میں آتا کہ بشر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. قل، اے رسول کہو، انما، سوائے اس کے، انا بشرن مثلکم، میں تمہارا بشر ہوں لیکن تمہارے مثل ہوں. مثل عینیت نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر. میں نے پہلے پوچھا تھا آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکیں گے تو شاید میری بات لائے. جب بڑی باریکیوں سے علماء نے اس کو بڑی محنت سے میں نکال کے لے آتا ہوں، آپ توجہ کر لیں اور لے جائیں بات کو، اور میں محسوس کروں کہ میں بوجھ نہیں بن رہا ہوں. قل، پہلے کیا ضرورت پڑی اللہ کو کہلوانے کی؟ یہ آیت کب آئی ہے؟ توجہ فرمائیں. یہاں پر رسول کو بشر کہلوایا اللہ نے صرف اس لیے ہے تاکہ اس کی توحید بچ جائے، ورنہ رسول بشر نہیں ہے. رسول بشر نہیں ہے. اللہ کی توحید بچانے کے لیے یہ آیت آئی ہے. یہ آیت کب آئی ہے؟ جب رسول اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو مکے میں سارے تو ابو جہل تھے نہیں. آپ لطف ہی نہیں لے رہے ہیں. سارے تو ابو جہل جیسے خبیث النفس تو تھے نہیں. کچھ ایسے بھی تو تھے کہ جو رسول سے پیار کرتے تھے، اگرچہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعض کلمہ پڑھ چکے تھے. جب سورج کے 2 ٹکڑے کیے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ جو محمد چھپا ہوا خدا کہہ رہا ہے کہیں یہ تو نہیں ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر. کہیں یہ تو نہیں ہے. لہذا ان کے ذہن سے یہ بات نکالنے کے لیے اللہ نے رسول سے کہا کہو ان سے کہ میں بشر نہیں، تمہارے مثل بشر ہوں. اور اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوحی الیہ، ہم پر وحی ہوتی ہے، بشر پہ تو وحی ہوتی نہیں. اب کہاں سو گئے ہیں؟ بشر پہ تو وحی نہیں ہوتی ہے نا. یوحی الیہ تیسری دلیل ہے کہ تمہارے جیسا ہے، بشر نہیں ہے. میں لاؤں گا آپ کو. اس کے بعد اللہ پھر کہتا ہے انما الہکم الہ واحد. یہ آخری کا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس آیت کو توحید کے بچانے کے لیے نازل کیا ہے. کہہ دو تمہارا خدا اکیلا خدا ہے، کسی اور کو خدا نہ مانو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں، یہ آیت اللہ کی توحید بچانے کے لیے آئی ہے، رسول کے بشر کے لیے نہیں آئی ہے. اگر رسول کو بشر کہنا ہوتا تو کہتے انا بشرن. قل کا لفظ آ رہا ہے، قل کہو، یعنی اپنی مرضی سے بشر نہیں کہہ رہا ہے. قل انا بشرن، تب بھی بشر ہو جاتے. انما کلمہ حصر ہے.
جب انما کے ساتھ کوئی آیت شروع ہو، کوئی بات شروع ہو، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ تو ہے لیکن اس جیسا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر انما جب آتا ہے، ایک آیت آئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، توجہ کیجئے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ شراب، جوا، مثال کے بت پرستی اور بھی جو چیزیں ہیں رجس ہیں اور شیطان کا عمل ہے۔ رجس اور بھی چیزیں ہیں، اس جیسی نہیں ہیں۔ میں کیا کہے گا، شراب اور جوے جیسی چیزیں اور بھی ہیں لیکن اس جیسا رجس نہیں ہے جیسا یہ رجس ہے۔ جب انما کا لفظ آتا ہے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے اور بھی چیزیں رجس ہیں لیکن شراب جیسا کوئی رجس نہیں ہے۔ اور سمجھانے کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چلیے پازیٹو میں آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ولی اور ہیں، اس جیسا ولی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ولی اور بھی ہیں لیکن اس جیسے ولی نہیں ہیں جس طرح کا اللہ ولی ہے، جس طرح کا رسول ولی ہے، جس طرح کا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ ولی تو اور بھی ہیں۔ جب انما کا لفظ آ جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ولی اور بھی ہیں، اس جیسا کوئی ولی نہیں ہے۔ پھر ایک اور آیت آتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ طاہر تو اور لوگ بھی ہیں لیکن جیسے یہ طاہر ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ انما المومنون اخوہ، آپ بھائی، آپس میں مومنین بھائی ہیں، انما کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جیسے یہ بھائی ہیں اور کوئی بھائی نہیں ہے۔ اب اللہ کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، بشر اور بھی ہیں لیکن جیسا میں ہوں ویسا کوئی بشر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو انما کا لفظ بتا رہا ہے کہ بشر اور بھی ہیں لیکن جس طرح کا یہ بشر ہے اس طرح کے بشر نہیں ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کے بعد اللہ پھر کہتا انا بشر مثلکم، یہ مثلکم دلیل ہے کہ مثلیت عینیت کی ثبوت نہیں ہے، عینیت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مثل ہونا اور ہے، عین ہونا اور ہے۔ اب آئیے مثل پر اللہ قرآن مجید میں بحث کر رہا ہے۔ آپ تو سو رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں تو ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی مجھے ایسی مجلس پڑھنا آ رہی، میں ایسی پڑھ رہا ہوں، نہیں اگر اچھی لگ رہی تو آغاز سے کہہ دے گا میں کچھ اور پڑھ دوں گا۔ لفاظی تو مجھے آتی نہیں، میں پچھلے 7 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تھکے آپ بھی ہیں، میں بھی تھکا ہوں، میں مسلسل مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں، لیکن یہ جو کلیکشن ہے گوگل کا نہیں ہے، آپ کو گوگل میں نہیں ملے گا۔ یہ گوگل کی مجلس نہیں پڑھتا، میں گوگل کا آیت اللہ نہیں ہوں، نہ میں گوگل کا مجتہد ہوں، نہ میں BBC لندن کی خبریں پڑھنے کا عادی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ علماء کی وہ بحث ہے جو کتابوں میں بند ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بڑے مومن ہیں، حوصلہ افزائی آپ نے کی ہے پچھلے سالوں، تبھی تو آ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ ہماری کیا اوقات تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو سنیں اور محسوس کریں ان باتوں کو۔ مثل عینیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ حابیل اور قابیل کا واقعہ نقل کر رہا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اللہ نے کوا بھیجا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حابیل قابیل کے جملے کو نقل کر رہا ہے۔ کوے نے آ کے تھور سے گڈھا شروع کیا تو اس نے کیا کہا؟ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں کیا اس کوے سے زیادہ مجبور ہوں؟ مثل کہا ہے، میں اس مثل سے زیادہ کمزور ہوں۔ کوا اور ہے، قابیل اور ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ آیت ذہن میں رکھیں، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ مثل میں عینیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوا ہی قابل ہے، قابل اور ہے،
کوا اور ہے، یہاں پہ کہہ رہا ہے میں اس کے مثل حاذل غراب، کیا اس کے مثل ہو کر بھی مجبور ہوں؟ دوسری آیت ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلم باعور کا نام سنا ہوگا. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے بڑی ریاضت کر کے اسم اعظم کو حاصل کر لیا تھا، لیکن ریاضت کرنے پر شرط نہیں ہے کہ عقیدہ رہی جائے. شیطان تو عقیدہ خراب کرتا، عمل سے تو اس کو مطلب ہی نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں شیطان بد عقیدہ تھا، بد عمل نہیں تھا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اعمال کو کوئی نہیں بگاڑ رہا، عقیدے سارے بگاڑ رہے ہیں، شیطان کا کام سارے کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں، شیطان عقیدے کو بگاڑتا ہے. اب بلم باعور جو تھا وہ اسم اعظم کو جانتا تھا، اس کی دعا بہت قبول ہوتی تھی. گدھے پہ جا رہا تھا، فرعون مل گیا، کہنے لگا موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو، ہم تمہیں بہت پیسے دیں گے. اب وہ جیسے کہتے ایک مقام پہ جا کے بد دعا کرتا تھا جہاں اس کی قبول. اب گدھا چلتا ہی نہیں ہے. اب جو گدھا چل رہا گدھے کو مارنے لگا. توجہ فرمائے، گدھے کو مارنے گدھا آگے بڑھتا نہیں، یہاں تک کہ گدھا مر گیا. تمہارے استاد کہتے تھے گدھے نے اس گدھے کو سمجھایا کہ حجت خدا کے خلاف ہم نہیں جاتے ہیں. ہائے ہائے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. گدھا تھا، گدھا جانور تھا، اسے مارنے لگا. وہ جان گیا کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا ہوگی. موسیٰ حجت خدا ہے، حجت خدا کے خلاف گدھا نہیں گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بلم باعور نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. گدھے کا مرنا تھا کہ اللہ نے اس سے اسم اعظم کو چھین لیا. توجہ فرمائیں، اگر گدھا حجت خدا کے دفاع میں آ جائے تو اس پہ ظلم خدا برداشت نہیں کرتا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. بھائی اگر اسم اعظم دیا ہوگا تو ایسی تھوڑی دیا ہوگا، ریاضت کیا ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، حرام سے بچا ہوگا، اللہ کو خوش کیا ہوگا. کوئی نبی تو تھا نہیں کیا جائے. اسم اعظم ایسے تو نہیں ملا ہوگا نا. اسم اعظم کا کمال حاصل کرنا آسان نہیں تھا. اتنی ریاضت کرنے کے بعد اس نے اپنے اعمال تو نہیں چھوڑے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس نے عبادتوں کو تو نہیں چھوڑا. کام کیا کیا؟ جو گدھا حجت خدا کا دفاع کر رہا تھا اسے مار ڈالا. ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے ہیں. اب جو مار ڈالا تو اللہ نے اسم اعظم کو لے لیا، اور لینے کے بعد کس جملے سے نوازا ہے وہ بھی سن لیجئے. حجت خدا کے دفاع کرنے والے پر اذیت کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم نے تو اسے بلند کیا تھا، لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین پر گر پڑا. توجہ فرمائیں، میں نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن وہ زمین پر گر پڑا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے اپنے خواہشات نفس کی اتباع کر لی. فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے. آپ سو گئے. اس کی مثال کتے جیسی ہے. کتا اور ہے، بلم بن باعور اور ہے. مثل عینیت نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. بات آپ تک پہنچ گئی؟ مثل عینیت نہیں ہوتی ہے. پھر سورہ جمعہ میں اللہ کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. یہ توریت کے عالموں کو کہہ رہا ہے اللہ کہ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتاب رکھی گئی ہے. کوئی بھی توریت کے عالم کو آتے ہو کہ نہیں کہہ سکتا کہ گدھا آ رہا ہے. گدھا اور ہے، توریت کا عالم اور ہے. کیا کہہ گیا آپ سے؟ مثلیت عینیت نہیں ہوتی ہے. ان کی مثال حمار جیسی ہے، گدھے جیسی ہے. کتاب رکھ کے لے جا رہے ہیں. توریت کا کوئی عالم آ جائے آپ اسے گدھا کہیں گے؟
نہیں کہیں گے، اس کا مطلب عینیت نہیں ہے، مثل گدھے کے ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہو تمہارے مثل بشر ہوں، انسان نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مثل ہوں، عین بشر نہیں ہوں، تمہارے مثل ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں۔ اس کے بعد ایک بڑا حسین جملہ آیا ہے، کہا بشر کی بات اس کے لیے کرو جو بشر کے بعد ہے۔ نہیں تو تھکاوٹ آپ کو کھا گئی ہے۔ بشر کی بات اس کے لیے کرو جو بشر کے بعد ہے۔ کہاں پہ اللہ نے بشر کی بات کی ہے؟ انی خالق بشر من طین، ہم مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں، جو اس کے بعد ہوگا وہ بشر ہوگا، جو اس سے پہلے ہے اسے بشر کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بشر سے، میں طین سے بشر بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی بشر نہیں تھا۔ اگر بشر ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ میں بنانے والا ہوں، یہ کہتا میں بشر کی شکل میں بھیجنے والا ہوں۔ اس کا مطلب بشر اسے کہو جو آدم کے بعد آیا ہے، وہ کہاں سے بشر ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں اس وقت نبی تھا جب آدم طین اور ماں کے درمیان تھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمانے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وہی آتی ہے اس کی طرف۔ اب توجہ فرمائیں، ایسا نہیں ہے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور آج کے بعد یہیں تک آپ کو روک لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ رسول کو پہلی بار اللہ نے بشر بنا کے بھیجا ہے۔ بشر بنا کے تو اور کو بھی بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، معصوم کی نگاہ نہ پہچان سکی کہ بشر ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ سورہ مریم میں جب جناب مریم کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے مریم کو عیسیٰ دینا چاہا، ہم نے وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ بَشَرٍ سَوِيًّا، میں نے مریم کے پاس ایک بشر بھیجا۔ مریم نے کیا کہا؟ قالت اعوذ بالرحمن لم اک تقیا، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تو متقی ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آئے ہائے، آیا جبرائیل تھا لیکن بشر کی شکل میں آیا تھا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بشر کی شکل میں آیا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے بشر کی شکل میں بھیجا۔ بشر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، بشرن سویہ۔ کس کے پاس بھیجا؟ اس کے پاس جسے اللہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے، جسے اللہ مطہرہ کہہ رہا ہے، جسے اللہ بطول کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ پہچان سکی کہ جبریل ہے کہ بشر ہے۔ جب بطول کی نگاہ نہیں پہچان سکتی کہ جبریل ہے کہ بشر ہے، تو خطا کار نگاہیں کیسے پہچان سکتی ہیں کہ محمد ہے کہ بشر ہے؟ کہنے لگا نہیں یہ تو عورت تھی، مرد کو دیکھ کر ایسے ہی ڈر جاتی ہے، لہذا گھبراہٹ میں نہیں پہچان سکی۔ ہم نے کہا یہ عورت تھی نا، آئیے نبی نے نہیں پہچانا، نہیں پہنچے آپ، نبی نے نہیں پہچانا۔ کیا کہتا ہے خداوند عالم؟ سورہ قصص میں کہتا ہے اے رسول هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے باعزت مہمانوں کا واقعہ پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے تو ابراہیم نے کہا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے تو تمہیں اپنی قوم میں نہیں دیکھا ہے۔ کیا توجہ فرمائیں، جبریل کو ابراہیم کے گھر پہ بھیجا ہے بشر کی شکل میں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہو کر نہ پہچان سکے۔ سوال کرتے ہیں
اے لوگو ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے. فجاب اجل سمین، بس دوڑے دوڑے گئے اور جا کے بھنا ہوا گوشت لا کر رکھ دیا. اگر پہچانتے کہ فرشتہ ہے تو گوشت لا کے نہیں رکھتے. جیتے رہیے جو پہنچ گیا ہے. اگر پہچانتے کہ جبریل آیا ہے تو گوشت لا کے نہیں رکھتے. گوشت لا کے رکھا. جب ہاتھ نہیں بڑھایا تب بھی نہیں پہچان سکے تو پوچھا کیا تمہاری ضیافت میں کوئی کمی ہو گئی ہے کہ تم ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے؟ تو مسکرا کے جبریل نے کہا انا لا اکلون، ہم کھاتے نہیں ہیں. ہم کھاتے نہیں ہیں. یہی تو ہمارے مذہب کا دعویٰ ہے. اگر جبریل بشر کی شکل میں ابراہیم کے سامنے آ جائے تو ابراہیم نہ پہچان سکے جبریل ہے کہ بشر ہے، تو خطا کار امتی کیا پہچانے گی محمد ہے کہ بشر ہے؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قل، اے رسول کہو انما انا بشر مثلکم. 4 دلیلیں آپ کو دے دی نا. اسی آیت نے 4 دلیلیں پیش کر دیں کہ تمہارے جیسا ہے مگر تمہارے جیسا بشر نہیں. جبریل کو بھیجا بشر کی شکل میں، مریم نہ پہچان سکی، ابراہیم نہ پہچان سکے. ہم پہچان سکتے ہیں، ہمارے جیسا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو مثل عینیت نہیں ہوتی ہے. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. دو 4 منٹ اور ایک بحث ہے، چونکہ حقیقتیں ہیں. قرآن میں عجیب عجیب لفظوں میں خداوند عالم باتیں کر گیا ہے. ایک چیز ہے، توجہ فرمائیں. پھر یہ بحث ہے جو بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ بڑی عجیب سی بحثیں، فلسفی بحثیں ہیں، جسے کبھی کسی موقع پر کریں گے. اسی لیے خداوند عالم نے ہمیں اپنے اسم تک لے گیا ہے. بس بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں. اپنی ذات تک تو ہمیں لے ہی نہیں گیا ہے. ذات کو تلاشی نہ کرو. اسم تک لے گیا. یہ حقیقت ہے عجیب و غریب. اسم تک لے گیا ہے. کیسے؟ پہلی بار جب آیت آتی ہے تو رسول سے جبریل کیا کہتا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ نہیں کہتا بذات ربک. اب تھکن نہ دور ہے تو پھر کیا ہوگی؟ اے رسول پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق. اپنے اس رب کے اسم سے پڑھو. لوگ کہنے لگے جی جبریل آئے تھے پڑھانے کے لیے، جبریل پڑھائے گا. یہاں پہ اقرا کے معنی پڑھانے کے نہیں ہیں. جیسے خداوند عالم جب قیامت میں لوگوں کو اعمال نامہ دے گا تو کہے گا اقرا ایما ما کسبت، پڑھو جو تم نے کیا ہے اسے پڑھو. اس کا مطلب جانتے سب کچھ ہو، اب پڑھ دو. جبریل کہتا ہے، جبریل کی مجال ہے، جو سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھ سکے وہ رسول کو پڑھائے گا. کیا ایسی بت پرستی ہے بھائی؟ توجہ فرما رہے ہیں. پڑھو باسم ربک الذی خلق، اس رب کے اسم سے جسے تم جانتے ہو کہ اسم کیا ہے. کیونکہ ہمیں پہنچانا تھا لہذا اسم تک روکا. دوسرے مقام پر کہاں روکا؟ توجہ فرمائیں. بہت مشہور آیت ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن کبھی شاید آپ نے سوچا ہوگا، ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے، اللہ کی ذات سے نہیں، کیونکہ تمہاری اوقات صرف اسم تک پہنچنے کی ہے. ذات تک تو وہ پہنچے گا جو اس کا نور ہے. نطفے کی اوقات یہ ہے کہ اسم تک پہنچ جائے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیتے رہیے. اور پھر اللہ نے اس اسم کو کتنی عظمت دیا ہے. 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں، رات سے یاد لے لیتا ہوں، شاید بڑا لطف اٹھائیں گے آپ. یہ حقیقتیں ہیں قرآن کی. اللہ
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں، تو اب تک تو ظالمین کا تذکرہ کر رہا، لا یہدی القوم الظالمین، فلاں ظالم فلاں ظالم، یہاں پہ اظلم کہہ رہا ہے۔ ظالم سے بڑے بھی کچھ لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ توجہ فرمائیں، من اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ترین لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی مسجد تک جانے سے منع کریں۔ توجہ فرمائیں، آگے کی آیت بڑی حسین ہے، ممن منع مساجد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے مساجد تک جانے کے لیے منع کریں، ظالم ترین لوگ ہیں۔ ہر مسجد کی بات نہیں کر رہا ہے، اب کون مسجد اس کو ایکسپلین کر رہا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، وہ مسجد جہاں پر اس کے اسم کا ذکر ہو رہا ہو۔ آئے ہائے، اللہ نے بھی ہر بلڈنگ کو مسجد نہیں مانا ہے، اسی کو مسجد مانا ہے جس میں اس کے اسم کا ذکر ہو رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے اسم کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس کے بعد ایک اور آیت آئی سورہ نور میں، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، تم مسجد کی بات کرتے ہو، اگر تم نے اللہ کے اسم کا ذکر گھر میں کیا ہم اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اب آیت سن لیجئے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، ایسا بھی گھر ہے کہ جہاں پر اللہ سے اجازت لیے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ گھر کیسا ہے؟ یذکر فیہا اسمہ، اس گھر میں اللہ کے اسم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نہیں، اللہ کے اسم کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا نہیں، اللہ کے اسم کا۔ یسبح لہ فیہا، اور اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ اللہ کی نگاہ میں مسجد وہی ہے جہاں اس کے اسم کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی نگاہ میں گھر وہی بلند ہے جہاں اس کے اسم کا ذکر ہو رہا ہو۔ یہ کون ہے اللہ کا اسم؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ زیارتوں پہ جاؤ تو ہوٹل اور کھانوں کے چکر میں نہ رہو، ہوم ورک کر کے جاؤ کہ کہاں جا رہے ہو۔ جب آپ زیارت کو پہنچیں گے اور نجف اشرف پہنچ کر دروازے پر کھڑے ہوں گے، مفاتیح اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں زیارت مطلقہ میں پہلا جملہ ہے، السلام علی اسم اللہ الرضی، سلام اس اللہ کے اسم پر جس سے اللہ راضی ہے۔ توجہ فرمانے، السلام علی الاسم اللہ الرضی، رضی کے معنی راضی ہونے کے نہیں ہے، سلام اس اللہ کے اسم پر جو رضی ہے۔ رضی کی مثال دے دوں، مشابہت نہ کریے گا، ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، اس کو بھڑائیے گا مت اللہ اور علی میں، ہاں مصیبت تو ہے کہ بھڑا دیتے ہیں لوگ۔ مثال رضی کسے کہتے ہیں؟ ولد الرضی، ایک ہوتا ہے رضا، ایک ہوتا ہے رضی اللہ، ایک ہوتا ہے راضی، ایک ہوتا ہے رضی۔ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہے لیکن فرق ہے۔ رضی کسے کہتے ہیں؟ ولد کا ولد رضی، تیرا بیٹا ولد رضی ہے۔ مثال کیا ہے؟ ایک ایسا ہونہار اور قابل افتخار بچہ کہ جب باپ دیکھے تو مسکرائے۔ کہہ گیا بات آپ کے سامنے، جب باپ دیکھے تو اسے افتخار ہو۔ اللہ کا ہر اسم نہیں، وہ اسم پر سلام جو رضی ہے، کہ جب خدا دیکھے تو کبریائی کرے، جب خدا دیکھے تو مسکرا دے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ یہ حقائق ہیں اہل بیت علیہ السلام کے معرفت کی حقائق ہیں، یہ منافقین کے کلیجے میں نہیں اترے گی نا، جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہے ان سے تو توقع ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ شک، اب کل ایک بحث کروں گا، شک ہے،
شیطان نے 3 لفظ استعمال کیا ہے، لا غلونہم، یوسوس وسواس، لا ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم۔ ایک لفظ ہے وسواس، شیطان کے 3 حربے ہیں۔ ایک ہے وسواس کرنا، شک پیدا کرنا، یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کیسے صحیح ہے، وہ گیا، اس کو جہنم ملنا ہے، وہ گیا وہ۔ جب دیکھا کہ شک اس میں نہیں آ رہا ہے تو لَأُغْوِيَنَّهُمْ، یہ لفظ ہے شیطان کا، اغوا کرنا۔ بھائی جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں انہیں پتہ اغوا کرنے سے مراد کیا ہے۔ جو اغوا کرتے ہیں، جس سے اغوا کرتے ہیں اس سے اپنی بات کہلواتے ہیں۔ میں بات کہہ گیا اپنی۔ جو اغوا کرتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں بات کرو، اپنے باپ سے بات کرو، لیکن بات وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرے کی زبان سے اپنی بات کہلوانے کو تو اغوا کہتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ہم اپنی بات دوسرے کی زبان سے کہلوائیں گے، ہم خود تھوڑی آئیں گے۔ اور شیطان کا کام ہے عقیدہ خراب کرنا۔ اب جو عقیدہ خراب کر رہا سمجھو شیطان نے اغوا کر لیا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر۔ ایک قرآن میں لفظ ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اس سے مراد یہ ہے بھروسے کو توڑ دوں گا۔ شیطان کا تیسرا حربہ کیا ہے؟ اگر وہ شک سے آپ کو قابو نہ کر سکا، اغوا نہ کر سکا تو بھروسہ توڑ دیں گے۔ کیا جی کیا جاتے امام حسین سے مانگتے ہو، ملتا کچھ نہیں، گئے آپ۔ کیا زیارتوں پہ گئے تو دعا کی دعا کچھ نہیں ملی۔ جہاں یہ بات آئی، جہاں بھروسہ ٹوٹنے لگا، سمجھو شیطان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو شیطان کے 3 حربے ہیں۔ وسواس کرنا، کہ جہاں فضائل پڑھنے لگے جی نیند آنے لگی، جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، جس سے انٹرسٹ نہیں اسی تو نیند آئے گی۔ بھوکے کے سامنے بریانی رکھ دو تو دوڑ کے کھائے گا، اور جس کے منہ میں ذائقہ ہی نہ ہو بریانی رکھتے جائیے آپ۔ ایک آدمی بیمار ہے، اسے ٹائیفائڈ ہوا ہے یا فلو ہوا ہے، بیوی بیچاری اچھا کھانا بنا کر اگر کھاتا ہی نہیں، غصہ ہو جاتا ہے، کہتا جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ سبب غذا کا نہیں ہے، قصور اس بیماری کا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ سبب خطا علی کے فضائل کی نہیں ہے، خطا اس حرام رزق کی ہے جو پیٹوں میں بھرا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اسی لیے تو حرام اور حلال، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ مت کھاؤ یہ کھاؤ، روکا کیوں ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہارے کھانے پینے سے؟ کھاؤ مرو، اس کو کیا پڑی ہے روکنے کی؟ روکا اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ کھاؤ گے تو دل مردہ ہو جائے گا، یہ کھاؤ گے تو علی کی فضیلت نہیں یاد ہوگی، علی کی فضیلت جنت تک لے جائے گی، لہذا حرام سے روکا ہے۔ حرام سے بچو، پھر دیکھو کہ علی کی محبت کا لطف کیا ہے۔ خاندانی شیعہ ہونا اور ہے، فضائل کا لطف اٹھانا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ سخت ترین اللہ کا عذاب جانتے ہو کیا ہے؟ سائلنٹ عذاب، جسے علماء کہتے ہیں عذاب خفی، سائلنٹ عذاب، جسے نا سائلنٹ ہارٹ اٹیک، بڑا خطرناک ہوتا ہے، مر بھی جاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح سے سائلنٹ عذاب وہ کیا ہے؟ کہ جب ہمارے فضیلت تمہارے سامنے پڑھی جائے اور تمہیں لطف نہ آئے۔ ایک حدیث اور ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو، ذکر اہل بیت کرو، تمہیں لطف نہ آئے، سمجھو تمہیں اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کسی شیعہ کے سامنے میری فضیلت پڑھی جائے اور اسے لطف نہ آئے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مجلس میں آنا ہر کسی کے بس کی نہیں آ جائے۔ ایک کربلا میں ایک آیت اللہ مہدی مازندرانی تھے، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا بہت سے لوگ مجلس میں نہیں آتے، آپ ذرا امام سے پوچھئے گا۔
80 سال نماز پڑھائی ہے کربلا میں، 3 کتاب مقتل پہ لکھی ہے. اکثر امام سے خدمت کرتے وقت، جھاڑو دیتے وقت، لری کے آس پاس صاف کرتے وقت ملتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، جانتے تھے. پوچھئے آغا سے، انہوں نے امام حسین کے روضے کا خادم ہے، عظمت ہی الگ ہے آغا جس کے در کا خادم ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو خواب کا واقعہ ہے، کچھ کہتے ہیں ملاقات ہوئی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن واقعہ ادھر سے منسوب ہے. کہ پوچھا کہ لوگ مجلسوں میں آتے ہیں اور کیوں نہیں آتے، تو امام نے کہا ہم کسی کو اپنے جد کا مہمان نہیں بناتے، ہر کسی کو نہیں بناتے، ہم فہرست بناتے ہیں. یہ لسٹ بنتی ہے، نہ جانے کون سا آپ نے نیک کام آج کیا کہ آپ مجلس پہ آ گئے. ہر کسی کو ہم آنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. جو مجلس حسین میں لوگ آتے ہیں نا، یہ امام زمانہ لسٹ بناتے ہیں کہ آج اس نے نیکی کیا ہے، آج میرے حسین کا مہمان ہوگا. آج اس نے نیکی کیا ہے، آج اس کو میرے جد حسین کے فرش پہ جانا ہوگا. آپ دیکھیں کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ آ ہی نہیں پاتے، کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ نہیں چاہتے ہیں پھر بھی چلے آتے. کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ موضاتی طور پر اٹھے اور چلے آئے. توجہ فرما رہے. تو فرش حسین پر ہر کسی کا نصیب نہیں ہے بیٹھنا، تقدیر یہاں پر بنتی ہے. یہی تو بات ہے ہماری اور آپ کی، یہی تو ہمارا سسٹم فیل ہوا ہے. جب حسین بانٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، اور جب بانٹنا بند ہو جاتا ہے تو فریاد کرتے ہیں. اسے تو تبرک نہ ملے گا جو 1 بجے رات میں پاس مور آئے گا. جب بٹ رہا ہے تو آؤ. فرش حسین ہے. 8ویں امام ہر روز مجلس کرتے تھے. یہ بھی پرابلم ہے، مجلس مت کرو. 8ویں امام ہر روز مجلس کرتے تھے. 2 مہینے مسلسل مجلس سے سید شہداء کرتے تھے. بارش ہو رہی تھی شدید، لوگ نہیں آئے. امام کو بہت رنج ہوا. میں نے جد کی فرشدہ بچھائی، ہمارا شیعہ نہیں آئے. دوسرے دن مومنین آئے. اللہ اکبر. عزیزو یہ فارمیلٹیز نہیں ہے، یہ کرم خدا ہے فرش حسین پر آنا. دوسرے دن امام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے تمہارا بہت سا عذر رہا ہوگا، لیکن تمہیں پتا ہے کہ تم فرشاہ صاحب میں نہیں آئے تو تم نے کیا کھویا ہے؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. جب کوئی فرش حسین پر آتا ہے اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے، جدھر سے مرد نکلتے ہیں ادھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، جدھر سے عورتیں نکلتی ہیں ادھر بی بی زہرا کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی آنے والے علی تیرا شکر گزار ہے. تم علی و زہرا کے مہمان ہوتے ہو. ایام عزا کا آخری ہفتہ. اللہ اکبر. چلا جائے گا محرم، الوداع ہو جائے گا، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، چین سے رہ لیں گے، سکون سے رہ لیں گے. لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں گھر پہ جا کے کہ ہمارا تو گھر بھرا ہوا ہے، ہمارے تو بچے ہیں. لیکن جب اہل حرم مدینہ واپس آئے تو گھر اجڑا ہوا تھا. جب مدینہ دیکھا ہے جناب ام کلثوم نے تو برداشت نہ ہوا. ام کلثوم بہت کم سخن تھیں، بولتی نہیں تھیں. جب مدینہ دیکھا تو برداشت نہ ہوا. کیا کہا؟ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. اے میرے نانا کے مدینے مجھے قبول نہ کر. اللہ اکبر. ہاں زینب مدینہ پہنچ رہی ہیں. کون مدینہ؟ چوتھے امام نے پوچھا پھوپھی اماں پہلے گھر جائیں گی یا نانا کی قبر پہ جائیں گی؟ کہا نہیں میں نانا کی قبر پہ جاؤں گی. وہ 2 جملہ ہے جو آپ کو ہمیشہ رلائے گا. جناب زینب نے کہا میں نانا کی قبر پہ جاؤں گی. جناب زینب جیسی نانا کی قبر پہ آئیں پہلا جملہ کہا نانا زینب آئی ہے. نانا آپ کی امت نے بہت کچھ دیا، نانا آپ کی امت نے بڑے تحفے دیے. اللہ اکبر. نانا دروں کے تحفے دیے ہیں، نانا تازیانوں کے تحفے دیے ہیں، نانا دیار بدیار پھرایا ہے. اللہ اکبر. نانا آپ کے نواسے کو پیاسا مارا ہے. اللہ اکبر. ہمیشہ وہاں پہ صرف حسین کی مصیبت کو بیان کیا، اس لیے کہ ماں بیٹی ہمیشہ اپنی ماں سے اپنی بات کہتی ہے. لیکن جب شہزادی سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آئیں، ماں کی قبر پہ آئیں تو جملہ کہا اماں زینب آئی ہے. اماں زینب حسین کی شہادت کے بعد سوئی نہیں ہے. اللہ اکبر.
اماں زینب کی آنکھوں نے نیند نہیں دیکھا ہے. اماں جب کوئی بچی اپنے ماں باپ کے پاس آتی ہے تو تحفہ لے کر آتی ہے. اماں میں تحفہ لے کر آئی ہوں، یہ کہنے کے بعد گٹری کھول کر خون حسین سے بھرا ہوا کرتا نکالا. اماں یہ امت نے تحفہ دیا ہے. زہرا کی قبر کانپ گئی. بیٹا ہم نے تو حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس ادا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تو گواہ ہے، یہ مومنین بڑی مشکلوں سے آتے ہیں. پروردگارہ تو جانتا ہے، بہت سے دن بھر تھک کے آتے ہیں. پروردگارہ ان کو اس حسین کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہ بھیج. ہماری دعا کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کل سے ٹھیک 8:30 بجے میں کوشش کروں گا ممبر پہ رہوں، کیونکہ ویک ڈے ہے اور میں کوئی 9:30 تک ہمارا بیان ختم ہو جائے. آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ 8، 8:15، 8:30 تک یہاں تشریف لے آئیں، تاکہ جو میرے پاس حاصل شدہ چیزیں ہیں آپ تک انشاءاللہ پہنچا دیں. اور آپ دوسروں سے 8:30 بجے آقا کی اجازت سے میں ٹھیک 8:30 بجے ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا، تاکہ 9:30 تک مجلس ختم ہو جائے. ماتم حسین.